اور پھر انہوں نے جعفر بن طیار نے کہا کہ ہم ماؤں کو بیچ آتے تھے منڈیوں میں، یا ماں کو بڑا بیٹا جو تھا وہ وراثت میں لے لیتا تھا اور اسے بیوی کی طور پر ماں کو یوز کرتا، لونڈی جیسے جائیداد۔ اس نبی نے آ کر ماں کی عزت دی، کہا جنت آسمانوں کے اوپر تھی، میں نے کھینچ کر ماں کے قدموں میں رکھ دی ہے، جسے جنت چاہیے وہ ماں کی عزت کرے۔ پھر انہوں نے کہا کہ باپ کی عزت انہوں نے سکھائی کہ باپ جنت کا دروازہ ہے، باپ کی رضا اللہ کی رضا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہم بت پرست تھے، انہوں نے آ کر توحید بتائی کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے ساتھ کوئی شرک نہیں کیا جا سکتا، وہی زندہ اور کرتا ہے۔ پھر اس نے آ کے اخلاقیات سکھایا کہ کہیں جھوٹ نہیں بولنا، اپنا ترازو تول ناپ خراب نہیں کرنا۔ اسی رسول نے آ کر کے بتایا غریب پروری کرنی ہے، اسی رسول نے عورت کو عزت دی، مرد کو۔ اور پھر وہ جعفر بن طیار کا جو جملہ تھا کہ انہوں نے آ کر کے بتایا کہ جو غریب ہیں تمہارے متحد ہیں وہ بھی انسان ہیں، ان کے بھی حقوق ہیں، منڈیوں میں بیچے جانے والے انسانوں کو روک لو، ان کو عزت دو، حقوق دو، تحفظ دو۔ تو گویا ایک جامع گفتگو تھی جعفر بن طیار کی، جو آج اگر ہم مسلمان اس گفتگو کو ہی دیکھ لیں تو ہمارے لیے کامیابی دور نہیں۔ آج ہماری ناکامی کا ذریعہ صرف عشق رسول کا وعدہ ہے، دعویٰ، بس۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی۔ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے نا ایک شاگرد کی ویڈیو، میرے کیونکہ کافی علماء شاگرد بھی ہیں، میں نے بہت پڑھایا ہے، اب تو ہم ریٹائر لائف جوائن کر رہے ہیں، تو میں دیکھ رہا تھا کہ اس نے جلوس کے اندر یہ عید میلاد جلوس وہ بندے بھی لے کے جا رہا تھا جو کبھی مسجد میں نظر ہی نہیں آتے، صرف عید پہ نظر آئے ہوں گے شاید۔ اور اس گروپ کے اندر میں نے وہ بندہ بھی دیکھا جو 10 سال 8 سال عید بھی نہیں پڑھی، اس نے نماز تو دور کی بات ہے۔ اب اس نے قائل کیا ہوگا نا کہ آؤ جلوس میں یہ ثواب ہے، کاش یہی زور لگا کے جلوس کی بجائے نمازی بنائیں، نبی کا امتی بنائیں۔ اور میری مسجد کے دائیں بائیں گلی میں ڈھول پٹاخے ساری رات، لاکھوں روپے، میں جانتا ہوں ایک بندے کو اس نے 8 لاکھ کا لنگر کھلایا، اور میں دعوے سے کہتا ہوں وہ 500 مسجد کے بل ادا کرنے کے لیے تیار نہیں، اور وہ چہرہ مسجد میں لے کر عید کو ہی جاتا ہے۔ یہ نہیں، جھوٹ ہے، تضاد ہے۔ میلاد تب پورا ہوگا جب میلاد والے کی پوری سنت، میں نے ابھی جعفر بن طیار کا میلاد منانا سکھایا نا، آپ کو سنایا ہے، یہ بھی انہوں نے میلاد منایا تھا حبشہ میں، کہ انہوں نے وہ شکلیں، وہ صورتیں، وہ قانون، وہ آئین جو نبی لے کر آئے، جو انسانوں کے لیے مفید ترین تھے، وہ بیان کیے۔ اور میں وہ جب پڑھتا ہوں میرا ایک ایک نقطہ ایک بڑی کتاب بنتا ہے۔ کہتے تھے ہم درندوں جیسے تھے، ہمیں انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں، یہ رسول آئے ہیں، ہمیں انسان بنائے، ہمیں حقوق دیے، ہمیں عزت دی، ہمیں انسان بنایا، سکھایا حلال کیا ہے حرام کیا ہے، رسپیکٹ دی۔ تو میرے بھائیو، لاکھ جلوس نکالو، پٹاخے چھوڑو، لنگر کھلاؤ، وہ تمہارا فعل ہے، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں جب تک نبی کا عملی نمونہ نہیں بنو گے سب جھوٹ ہے۔ میں اسے کہتا ہوں تم سے بڑی محبت ہے، دعوے کری جاتا ہوں، تقریریں کری جاتا ہوں، لوگوں کو کہی جاتا ہوں، لیکن میں اس کے مشکل وقت میں، اس کی خوشی غمی میں، اس کی ضرورت میں، اس کی افادیت میں دور رہتا ہوں۔ وہ سب جھوٹ ہے، میں فراڈی ہوں نا، فراڈی مسلمان 98%، 98% فراڈی مسلمان ہیں، جنہیں مسلمان کہتے ہوئے مجھے خود کئی دفعہ شرم آ جاتی ہے۔ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، یہ علامہ اقبال کہہ گئے تھے، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ وہ بھی ایک شعر تھا نا، یہ مسلمان نہیں خاک کا ڈھیر ہے۔ وہ آخری دنوں میں